پاکستان کے متعلق یہ اطلاع ملی کہ اقبال کا وہ کلام پڑھا جائے گا جو انہوں نے حسین شہری بارگاہ عقیدت کی بارگاہ میں عقیدت کے طور پر پیش کیا تھا. بہرحال یہاں ممکن ہے میرے دوست حاشم رضا صاحب موجود ہوں جو کبھی سیکرٹری تھے نشریات کے اور آخر میں ہیڈ کے سیکرٹری ہوئے اور اب مینیجنگ ڈائریکٹر سینٹر کے. انہوں نے اپنے بعض مکتوبات کی طرف اشارہ کیا اور یہ بتایا کہ ان کی ڈائری میں ایک خاص تاریخ اس میں مندرج ہے کہ 21ویں رمضان کو کوئین نے ڈنر کیا تھا. 21 رمضان کوئین نے ڈنر کیا تھا بکنگم پیلس. قائد اعظم نے یہ کہہ کے انکار کیا تھا کہ آج حضرت علی کی شہادت کا دن نہیں.
دنیا کے پریس نے اس وقت یہ پوچھنا شروع کیا تھا قائد اعظم کے سیکرٹری سے کہ ہوئی لگی، اور اس طرح سے معلومات آفرین مباحث کا سلسلہ شروع ہوا۔ الحمدللہ ایسی ہی یہ صورت سے ہم بھی دو چار تھے، اور وہ صورت یہ تھی کہ شاہ مہندرا کی آنے کی تاریخ اتفاقاً 10 محرم قرار پائی، اور اگر وہ تشریف جاتے تو 10 محرم کو دن کے 2 بجے ان کو لنچ دیا جاتا۔ اور ظاہر ہے کہ مہمان کے لیے ہمارے میزبان کو بھی شریک ہونا پڑتا، مگر ہمارے صدر نے بڑی دودھینی اور بڑی تیزی اور بڑی بصیرت کا ثبوت دے کر ان کو اطلاع دے دی کہ وہ روز عاشور کے بعد آئے، اور ابھی یہ اطلاع ملی کہ وہ لنچ کینسل ہوا۔ یہ صحیح معنی میں تاثرات ہیں ابھی تک، اور یہ ارتفاعات ہیں ابھی تک واقع کربلا کی۔ کیا ہے کربلا بہتوں کو نہیں معلوم، مگر روز عاشور یہ ہونا چاہیے اور یہ نہ ہونا چاہیے، اس کا احساس الحمدللہ مجالس نے کروا دیا۔ کون ہے حسین اور کیا مقام ہے حسین کا کسی کو نہیں معلوم، مگر روز قتل حسین کیا آداب پیش نظر رہے ہیں اب مسلمان جانتے ہیں، اور یہ صدقہ ہے ان مجالس کا کہ جن مجالس پر چھپ چھپ کر حملے ہو رہے ہیں۔ یہ لانا اور یہ طریقہ تفسیر اسی لیے ہے کہ دنیا ادب سیکھے، ادب۔ دوسرا مسئلہ جو کل آغاز تقریر میں صورت تنظیم پیش کیا میں نے، وہ مسئلہ تھا تعلیمات کا۔ آج دن بھر کی تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ نئے ڈائریکٹر صاحب اپنے تعصبات میں بڑے پکے ہیں، اور وہ کوئی رعایت نہیں کریں گے۔ چنانچہ مختلف مدرسوں میں تو امتحانات شروع ہو چکے، آج بھی امتحان تھا، اور بعض مدارس میں آشور کے دوسرے دن ہی امتحان تھا۔ یعنی 22 لے کے اگر ہفتے کو ایک دن چھوڑ دیا جاتا تو 30 سے امتحان شروع ہو سکتا تھا، مگر جب شقاوت قلبی انسان کی شدت اختیار کر لیتی ہے تو مجھے اس کے کوئی صورت اور نہیں ہوتی کہ انسان اگر زبان سے کچھ نہ کہے تو قلم ہی سے کچھ کرتے۔ اتنی دیر ہو گئی کہ ہم اس کی اطلاع راولپنڈی کو یا گورنر کو نہیں دے سکے، ہمارے پاس جدید اطلاع ہے۔ اس لیے نہیں کہ گورنر کوئی شیعہ ہے اور ہم بار بار ناز کرتے ہیں کہ ہم گورنر کو اطلاع دیں گے، کوئی گورنر ہوتا لیکن لازم تھا کہ وہ اس احساس کو ہمارے قبول کرتا اور اپنے کام کرنے والوں کو منواتا کہ اس دن امتحان لینا چاہیے، اس دن نہیں لینا چاہیے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں صاحب ہے اس لیے یہ ناز ہو رہا ہے، نہیں، کبھی ہم نے یہ ناز نہیں کیا، کبھی ہم نے یہ ناز نہیں کیا۔ تاریخ گزر رہی ہے پاکستان کی، اٹھا کے دیکھتے جائیے پاکستان کی۔ بہرحال مجبوری ہے، ہمارے بچوں سے ہم معذرت خواہ ہے کہ ہم یہ کام ان کا نہ کر سکیں، اور ان کو امتحان دینا ہی پڑا۔ جائیں اور دعا کر کے جائیں، حسین ابن علی کا واسطہ لے کر بچے کامیاب ہو جائے، بچے کامیاب ہو جائے۔ قرآن علم ہے کہ عنوان پر ہماری یہ 8ویں تقریر 15ویں تقریر 10ویں کو بھی
کچھ مقدمہ یقیناً پیش کیا جائے گا، اس لیے کہ خلاصہ تقریر بھی قرآن ہی سے وابستہ ہے، ہماری زندگی قرآن سے متعلق ہے۔ اب آج کی تقریر میں چند اہم مسائل پیش نظر۔ سب سے پہلے کہ قرآن محیط ہے کائنات، بہت سے سماعت فرمائیں۔ قرآن محیط ہے کائنات، قرآن وحی ربانی ہے، وہ وحی جس نے دعویٰ کیا کہ فیہ تبیان لکل شیء، اس میں ہر چیز کا کھلا کھلا بیان موجود ہے۔ قرآن رہتی دنیا تک حجت ہے، یعنی ہماری تمام ضرورتوں کو جو رہتی دنیا تک ہم کو محسوس ہوتی رہے گی۔ قرآن تمام ضرورتوں کی تکمیل کرتا رہے گا، اخلاقی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، عرفانی اعتبار سے۔ جس شعبہ حیات میں ہم قرآن سے مدد چاہیں گے، قرآن مدد دے گا۔ قرآن علم، اس لیے کوئی علم جس پر کتاب کوئی لکھی جائے، اگر مصنف اس کتاب کا قرآن سے واقف ہو تو اس علم پر کتاب لکھنے کے لیے وہ ایک آیت سے شروع کر سکتا ہے کہ یہ علم ہے، اس کی بنیاد کی آیت ہے۔ کوئی حکیم، کوئی فلسفہ، کوئی طبیبی، کوئی کیمیاءداں، کوئی ماہر علم اگر اپنے کسی ریسرچ کو پیش کرنا چاہے تو بنیاد میں اس کے لیے ایک آیت ہے، اس کے علم کے لیے۔ علم حیات، علم افلاک، علم ارضیات، علم طبقات الارض، علم ما بعد الطبیعیات، کیمیا، حیاتیات، نباتیات، جمادیات، علم البشر، اور پھر وہ تمام علوم کہ جو پڑھائے جا رہے ہیں، وہ تمام علوم جن سے دنیا اب دو چار ہے، وہ تمام انکشافات جن کی طرف دنیا آگے بڑھ رہی ہے، ان سب کی بنیاد قرآن ہے۔ عقیدہ نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے، لیکن اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے انہی نگاہوں سے قرآن کو دیکھنا ہے۔ قرآن کی مزاج دان، قرآن کے جذبوں کی آشنا، ان نگاہوں سے دیکھنا پڑے۔ ایک ایسا کثیر المنفعت ادارہ جس میں مختلف اسلوب زراعت کے، انجینئرنگ کے یا طبیعیات کے علم ہے، جب انہوں نے اپنا کام شروع کیا تو اس درجگاہ کی اس عمارت پر انہوں نے اس آیت کو لکھا، الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جس کو حکمت دیتا ہے خیر کثیر عطا کرتا ہے۔ پھر جس کو حکمت دیتا ہے خیر کثیر کے لیے ہے۔ آیت پیش نظر رہے، حکمت طلب اگر نگاہ ہو تو خیر کثیر۔ کائنات میں جتنے علوم ہیں ان کا تعلق فکر ہے۔
نہیں چاہیے. ارشاد ہوتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء واحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. زمین و آسمان کی خلقت میں، کشتی کی حرکت میں، بارش کے نزول میں، جانداروں کی زندگی میں، ہواؤں کی تصریف میں چند آیتیں ہیں، مگر اس قوم کے لیے جو عقل سے کام. اب اگر کوئی ہواؤں پر گفتگو کرے تو تعفل کرے، کشتی کے علم پہ غور کرے تعفل کرے، زمین و آسمان کی حقیقت میں فکر کرے تعفل کرے، ہواؤں کے چلنے پر خیال کرے تعفل کرے. یہ سارے کا آیا قوم کے لیے ہے جو عقل سے کام ہے. اور جہاں بے عقلی ہے وہاں ہزاروں مرتبہ کی آیت پڑھ جائے کوئی اثر نہیں ہوگا. مسلسل تلاوت کے بعد یہ آیت اثر نہیں پیدا کرے گی، مگر کوئی ایسا سائنسی تحقیقات کا ادارہ اگر عالم اسلام میں کہیں قائم ہو اور اس میں قرآن کے مطابق اگر سائنس کا درس دیا جائے تو پہلے اس آیت کو یاد دلایا جائے اور اس آیت پر تحقیق کی جائے کہ اس آیت میں کتنے علوم کا تذکرہ ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ دیکھا جائے کہ قرآن مجید نے کن کن آیتوں کے بعد یہ کہا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اس میں کچھ آیتیں ہیں اس قوم کے لیے جو فکر سے کام لیں. اب دوسری آیت کہ جب فکر کے متعلق گفتگو ہوئی بڑی بات ہے. آپ بھی غور کریں اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ وَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. یہ 266 آیت ہے سورہ بقرہ کی ترجمہ کر رہا ہوں. اور بہت علمی مباحث ارشاد ہوتا ہے کہ تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم میں سے کسی کے پاس ایک بہت بڑا ذخیرہ ہو، زراعتی ذخیرہ، بہت اچھی زمین ہو، بہت اچھا باغ ہو، اس میں ہر قسم کے پھل ہو، ہر قسم کے میوے ہو، ان میں مختلف نہریں دوڑ رہی ہوں، اور ایسے تم ضعیف ہو جاؤ اور اولاد کمزور پڑ جائے، اور ایسے میں تیز ہوائیں چلے، آندھیاں چلے، اور وہ ضعیف اولاد باغ کی حفاظت نہ کر سکے. خدا نے یہ چند آیتیں بیان کی اس قوم کے لیے جو فکر سے کام لے. حفاظت ضروری ہے، نسل کی تربیت ضروری ہے. اگر پیغام کو آگے بڑھانا ہے قرآن کے تو بچوں تک انداز سے قرآن کو جانا چاہیے کہ آؤ اب ایک آیت کو اس انداز سے پڑھیں کہ باغبان چاہتا ہے کہ اس کی ضروریت کمزور نہ ہو، ابھی باغ کی حفاظت ہو جائے، باغ محفوظ ہو جائے. باغ علم سے بڑھ کر اور کون سا باغ ہے؟ ریاض علم سے بڑھ کر اور کون سا ریاض ہے؟ اور اس کے بعد فکر اور تعفل کے لیے دیکھیے یہ چند جملے اس وقت میں جو ادا ہو رہے ہیں
تکوین، کائنات کیسے بنی، کائنات کیسے ختم، قرآن کو پڑھتے ہیں۔ قرآن نے ایک ایسا محرک دیا، قرآن نے ایک ایسی آیت دی کہ اگر اس آیت پر کام ہوتا اور صحیح طور پر کام ہوتا تو مسلمان بہت پہلے اپنے ریسرچ میں کامل ہو جاتے، مگر وہاں تو یہ شرط کیا گیا تھا کہ پڑھے جاؤ سورہ انبیاء کلام مجید کا 21واں سورہ ارشاد ہوا ان السماوات والارض، اب یہ تکمیل ہے دنیا کیسے بنی، ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، زمین و آسمان ایک فضائے بستہ سے ہم نے اس کو پھاڑ دیا، یہ ہے نیبولا، یہ نیبولس اسٹیٹ آف لائف ہے، اس کو مادہ سدیمیہ کہتے ہیں، کہ سدین تھا، یہ سب کچھ بستا تھا، تیزی سے جو گردش ہوئی سارے ہمارا نظام زمین کا آفتاب الگ ہوا، زمین الگ ہوئی، چاند الگ ہوا، اور اس طرح سے یہ پورا نظام اپنی حد تک اپنے مادہ سدیمیہ سے پھٹ کر گردش میں آیا۔ ارشاد ہوتا ہے یہ ہے تمہارے تکوین کا راز، ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، ہم نے ان دونوں کو پھاڑ دیا۔ تکوین سے ذرا اور آگے بڑھ جائیے، ایک مرتبہ اب یہ خیال ہوگا کہ حرکت، جہاں تکوین ختم ہوئی کائنات میں حرکت رہی، اور حرکت کے لیے ایک ایسا محرک قرآن میں موجود ہے کہ کل فی فلک یسبحون، ہر شے اپنے مدار میں پھر رہی، زمین فقط نہیں، فقط چاند نہیں، فقط سیارے نہیں، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے مدار سے حرکت کیے جا رہا ہے۔ اور سر کوئی بنیادی کتاب ہو سکتی ہے سائنس کی عالم تقدیر پر گفتگو کی، حرکت کائنات پر گفتگو بھی نہیں، حرکت شمس و قمر، یاد ہے آپ کو، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، آفتاب اپنے مستقر کی طرف حرکت کیے چلے گا، یہ مقدر آپ کی عجیب سے ہے، وہ نظام بطلی موسی تھا کہ آفتاب ایک مقام پر ہے، ایک مقام پر ہے آفتاب، سارے سیارے کے نہیں، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، آفتاب اپنے مستقر کی طرف جا رہا ہے جو مقدرات والقمر قدرناہ منازل، اور ہم نے چاند کے منازل مقدر کر دیے گئے ہیں، کبھی یہ ہلال ہو، کبھی گھٹے، کبھی بڑھے، قمر کے والقمر قدرناہ منازل، قمر کے منازل مقرر کیے گئے ہیں کہ کبھی ہلال نظر آئے، کبھی قمر نظر آئے۔ گفتگو کو اور آگے بڑھنا چاہیے، اس کے بعد مزید میں گفتگو کی کچھ تفصیل سے گفتگو کی، اور یہ کہا اچھا یاد ہے تو دیکھو الم تر الی ربک کیف مد اللیل، سائے کو کیسے پیدا کیا، لو شاء لجعلہ ساکنا، اگر خدا چاہتا سائے کو ساکن کر دیتا، ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، ہم نے آفتاب کو سائے پر دلیل بنا دیا، ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے سائے کو فوکس کر کے آہستہ آہستہ اپنے نزدیک کر دیا۔ پورے ٹیلی ویژن کی تھیوری اس آیت میں آتی، الم تر الی ربک کیف مد اللیل ولو شاء لجعلہ ساکنا، الیکٹرک بیس میں جب سائے کو دیکھتے ہیں تو یہ ابتدائی تھیوری ہے ٹیلی ویژن، مگر کبھی آپ نے غور کیا اس انداز میں، دنیا یہی سوچتی رہی کہ قرآن میں یہ سائے کا تذکرہ کا ہے، قرآن کتاب العلم ہے، حقیقت علم ہے، جانے علم۔ اب اس کے بعد ساری کوششیں جو سب سے بڑی وہ یہ کہ
اس راز کو سورہ شورا میں ظاہر کیا ہے. سورہ شورا کلام مجید کا 42واں سورہ. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس کی نشانیوں میں ہے زمین و آسمان کی خلقت. وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ. اور زمین و آسمان میں جتنی مخلوق ہم نے پیدا کی ہے تو چلتی ہے, پھرتی ہے, حرکت کرتی ہے, زمین میں بھی ہے, آسمان میں بھی ہے. وہ ماں بس فیہا نہیں ہے, وہ ماں بس فیہما. اور دونوں میں جو مخلوق ہم نے بنائی ہے ہی خلق السماوات والارض وما بث فیہما من دابۃ. اور پھر ہوا اللہ جمعہم اذا یشاء قدیر. اور وہ اتنی قدرت رکھتا ہے کہ کسی وقت وہاں کی مخلوق کو یہاں کی مخلوق کو ایک جگہ کر دے. بلند تشتریاں نظر آ رہی دکھائی دیتی ہے. ابھی سب یہ ہوائی قلعے ہیں. قرآن بہت آگے ہے. قرآن کی نگاہ قیامت تک ہے. یہاں سے یہ کہاں لے جا رہی ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. اور اگر خدا چاہے تو زمین اور آسمان کی مخلوق کو ایک جگہ جمع کر دے. اور اس کے بعد سورہ رحمان یا معشر الجن والانس استطعتم ان تنفذوا. اے معاشر جن و انس, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ زمین و آسمان کی ان قیود سے نکل جاؤ, فانفذوا وما تنفذون الا بسلطان. مگر تم ایسا نہیں کر سکو گے جب تک کہ قوت نہ آ جائے. اگر قوتیں ہیں تو پرواز بھی ہے, دور تک جانا بھی ہے, چاند تاروں میں اترنا بھی ہے. قرآن نے انکار نہیں کیا, روکا نہیں. قرآن بندگی چاہتا ہے, بندگی. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. تمہارے لیے چاند سورج کو مسخر کر دیا, تمہارے لیے رات دن کو مسخر کر دیا, تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کو مسخر کر دیا بشرطے کا علم ہو. اگر تم کو یہ ضرورت ہے کہ تم زمین پر اور اس کی ساری صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد یہ سوچ رہے ہو کہ ہم اوپر جائیں, تو جاؤ. ہم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں آنے دیں گے. یہ فقیر کا کارخانہ نہیں ہے, یہ سخی کی دولت, یہ سخے کی دولت. روکنا نہیں ہے, مگر روکنا وہاں ہے کہ پہلے یہ سوچ لو کہ تمہارا مقصد خلقت کیا ہے. اگر مقصد خلقت چاند تاروں میں اترنا ہے تو قرآن اس سے مقصد ہی ہے. مقصد خلقت حاضری ہے اس کی بارگاہ, اس کی بارگاہ میں حاضری ہے. اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ ورنہ سارے علوم کے محرکات قرآن میں موجود ہیں. سورہ روم بہت غور سے سنیے, تقریر اگر محفوظ ہو رہی ہے تو تقریر بہت مشکل ہوگی. سورہ روم وَمِنْ آيَاتِهِ, یہ اس کی آیت ہے, أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ. سورہ روم بہت غور سے سنیے, تقریر اگر محفوظ ہو
ہے کہ عقل سے کام لو. اینتھروپولوجی کی بنیاد ہے یہ آیتیں. علم البشر، بشر کیسے بنا؟ آیات ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. اس کی نشانی ہے کہ تمہارے نفوس سے تمہارے لیے جو بنا دیے تھے وہ جعل بینکم مودۃ ورحمۃ، اور اس نے آپس میں مودت و رحمت قرار دی. یہ ان کے لیے نشانیاں ہیں جو فکر سے کام کی. ومن آیاتہ منامکم باللیل، اس کی نشانی ہے تو تم رات کو سوتے ہو. تحقیق تو کرو دین کے متعلق. آئے تو کیا ہو؟ نیند کیوں آتی ہے؟ اتنی قوت پاتا ہے، اتنی غذا نیند سے لیتا ہے. وہ بھی آیات ہی یعنی ناف کرتا ہے خدا. وہ حی قیوم کہ جس کی شان یہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نیند نہیں، نیند نہیں. وہ بندے پر نیند کو عارض کر کے کہتا ہے غور تو کرو کہ نیند تم کو کیوں عطا کی گئی. آیا اسے بنا ومن آیاتہ ان یریکم البرق خوفا وطمعا. جو اس کی نشانیاں ہے کہ بجلی چمکتی ہے تو کبھی ڈرتے ہو، کبھی لالچ میں آ کے بجلی کو دیکھتے ہو. ڈرتے اس لیے ہو کہ کہیں بجلی گر کے چلا نہ دے. لالچ اس بات کا ہے کہ بجلی کے پیچھے شاید ابر آ رہا ہو اور کھیت کیا کرتا. اب کلام مجید میں ان تمام آیتوں کو نکالنا چاہیے جو ومن آیاتہ سے ہو رہی. اور اس کے بعد آیت سے پہنچو 41 میں سورے کی آیت ہے الف لام میم سجدہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. ہم کائنات میں اپنی نشانیوں کو دکھلائیں گے، ان کے نفوس میں اپنی نشانیوں کو دکھلائیں گے. حتی یتبین لہم انہ الحق، جہاں تک کہ واضح ہو جائے کہ حق کیا ہے. ذکر ہے مگر قرآن بڑے ذکر والا ہے. قرآن بڑے ذکر والا ہے. تو آسان نہ سمجھنا. معجزہ اس کا یہی ہے کہ بچہ بھی پڑھے، جوان بھی پڑھے، بوڑھا بھی پڑھے، لڑکیاں بھی پڑھے، عورتیں بھی پڑھے، عالم بھی پڑھے، عارف بھی پڑھے، صوفی بھی پڑھے، فلسفی بھی پڑھے. جب کوئی پڑھے اپنے حد مدعا کوئی نعمت لے کر اٹھے اور قرآن کسی کو محروم نہ کرے. اور یہ سبق ہم کو کس نے دیا؟ یہ سبق قرآن کا ہم کو کس نے دیا؟ وہی گفتگو اقبال سے پوچھو، اقبال سے پوچھو. اقبال بتاؤ یہ قرآن کو کس نے بتلایا؟ یہ سبق ہم کس نے دیا؟ یہ قرآن واقعی سمجھنے کے قابل ہے. اقبال نے کہا رمز قرآن اب حسین آموختے. ہم نے اس کی آگ سے شعلے روشن. ہم نے حسین کا سیکھا ہے رمز قرآن. نے کیا سکھایا اس بات کو؟ حسین نے اقبال کو، اگر اقبال سیاست پہ غور کر رہے تھے، حسین نے بتلایا ہے کہ سیاست کیا. اگر اقبال غور کر رہے تھے کہ اسلام میں ملوکیت ہو یا جمہوریت ہو یا شاہی ہو یا آمریت ہو، تو حسین نے بتایا کہ اسلام کا نظام کیا. اگر اقبال یہ سوچ رہے تھے کہ اسلام میں کس طرح سے اپنے مقصد کمال کو حاصل کرے، تو یقیناً حسین نے بتلایا کہ انسان کس طرح سے اپنے مقصد حیات کو حاصل کر سکتا ہے. رمز قرآن اب حسین آموختے ہیں. ہم نے قرآن کو اور قرآن کے راز کو حسین ہی سے سیکھا. اب اگر یہ باتیں ذرا فاش ہو جائیں جو ابھی تک مقصودی ہیں، عام طور پہ پڑھی نہیں جاتی،
وفائی نہ کرو، ملت کا ساتھ دو، ملت کو قوی بناؤ، یہ باتیں ہوتی ہیں. مگر جو کام کی باتیں ہوتی ہیں تو ابتاً اس لیے نہیں بتلایا جاتا کہ جہاں کام کی باتیں بتلائی جاتی ہیں وہاں بیداری آ جاتی ہے، تو جہاں بیداری آ جاتی ہے وہاں انسان اس پہچاننے لگتا ہے، پہچاننے لگتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، پہچاننے لگتا ہے. اس لیے اس کو نہیں بتلایا جاتا تو ہمارا مقصد صحیح طور پر اور حقیقت میں کیا ہے. تو رمز قرآن اور حسین ناموں ذات شیرو جو نہا اپنے قرآن کو حسین سے سیکھا ہے. حسین کتنی یقیناً سہمت ہوگی فکر کے لیے اگر یہ بحث چھڑ جائے کہ حسین ابن علی نے قرآن کی کیا تفسیر کی، حسین ابن علی نے آیات قرآنی سے کیا استدلال کیا، حسین ابن علی نے توحید الہی کی کیا تعریف کی، حسین ابن علی نے سورہ قل هو اللہ احد کی کیا تفسیر کی. فکر سے کتنا بلند ہو جائے گا یہ مبحث اور انسان کے لیے کتنا ثقیل ہوگا. مگر حقیقت یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے ایک دن وہ بھی آئے گا کہ ہماری مجلسیں اسی کام کی رہ جائیں گی کہ ہم صرف ان مباحث علمی کو پیش کرتے ہیں. ہم کو بہت آہستہ آہستہ لے کے آگے بڑھتا ہے اپنے کاروبار کو ذرا آہستہ لے کر کاروبار سب ہے ذہن عالم وقت نہ ہموار ہے، سب ہے ذہن عالم وقت نہ ہموار ہے ساتھی. یہ جوش کرتے ہیں ذرا آہستہ دے کر کاروبار میں تو اس جوش نے جب مجھے یہ شعر سنایا تھا تو میں نے جوش کو صاحب کا ایک شعر سنایا اور وہ شعر آپ کی اور میرے حد حال ہے. فارسی کا شعر ہے، میں یہ نہ کہوں گا مگر ترجمہ کروں گا. صاحب کہتے ہیں خطر در آ ہیرے کا بیش از بحر می باشد. دریا سے زیادہ خطرہ اس پتے سے ہے جس پتے کے نیچے ذرا سی رطوبت آنے شروع. دریا سے زیادہ خطرہ اس پتے سے ہے کہ جس پتے کے نیچے رطوبت آ گئی ہو، اس کے پیر کہیں زیادہ پھسل جاتا ہے، کہیں پھسل جاتا ہے. خطر در آب زیرے کا بیش از بحر می باشد. دریا تو جانتے پوچھنے کا خطرہ ہے نا. شاید کہتا ہے کہ نہیں اس پتے میں نظر نہیں پڑی، خطرہ زیادہ ہے. یہ بات کا مدد ہمواری ان خلق نہ ہموار می درخم. میں جو ڈر رہا ہوں کہ ناہموار مخلوق جب ہموار ہوتی ہے، یہ ناہموار مخلوق جب ہموار ہوتی ہے تو میں اس پر ڈر جاتا ہوں کہ معلوم اب کیا جاتا ہے. لیکن سب مل کے جب متحد ہو جاتے ہیں اپنے پورے اختلافات کے باوجود فقط ایک مسئلے میں تو بڑی دشواری ہو جاتی ہے. خطر در آب زیرے کا بیش از بحر می باشد. منز ہمواری ان خلق کا ہموار بھی کرتا. تو بہر صورت ہم کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ذہن سامع کا کیا حال ہے. تو بڑا ثقل ہے قرآن، اور اسی لیے پیغمبر اسلام نے قرآن مجید کے لیے جو لفظ استعمال کیا انی تارکن مستقل ہے، دو فکر ہے، دونوں فکر انسانی کے باہر ہے، دونوں فکر انسانی کے باہر ہے. میں تم نے دو کرا بہا، دو وزنی چیزیں چھوڑ رہا ہوں. اللہ کی کتاب جس کو اللہ سے نسبت، کو خود سے نسبت، خود کو لے جانا ہے کتاب کو قیامت تک. اس لیے اطرت لازم ہے کہ ساتھ ساتھ کتاب کے رہے تاکہ ہر دکھ کو جھیلے، اقتدار کی حوث میں نہ جائے، قرآن کی حفاظت کرے، قرآن کی حفاظت کرے. اور اس انداز کے ساتھ جب شرکت کرتے تو قرآن کا محافظ
بتلا دیا. قرآن نے یہ بھی بتلا دیا کہ ہر دور میں انبیاء قتل ہوتے رہے. فقط وہی نہیں، ارے ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو عدل کا حکم دے رہے ہیں. اب جو داد چاہتے ہیں ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں. قرآن نے ہدایت دی اور یہ کہا کہ پہچانو ان کو، اولئک هم الکافرون حقا، یہ کافر حق ہے، یہ کافر حق ہے. تو صورت اگر ارادے صحیح ہو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید نے ہر علم کے لیے، ہر عالم کے لیے، ہر فکر کے لیے، ہر مفکر کے لیے، ہر تحقیق کے لیے، ہر محقق کے لیے ایک سرمایہ چھوڑ دیا، ایک سرمایہ چھوڑ دیا ہے. اور یہ اعلان عام ہے کہ اگر غور کر سکتے تو یہ بڑی نعمت، یہ بڑی نعمت ہے. آپ کو تعجب ہوگا کہ فرانس کے ایک مشہور مفکر نے ایک عجیب و غریب دعویٰ کیا. قرآن کو پڑھ کر ایک دعویٰ کیا اور کہا خذ القرآن من المسلمین، مسلمانوں کے قرآن کو چھین، مسلمانوں کے قرآن کو چھین لو. اگر ساری دنیا کی ترقیاں چاہتے ہو تو وہ ساری ترقیاں اسی قرآن میں موجود ہیں. مسلمانوں کے قرآن کو چھین لو تاکہ مسلمان قرآن کو بھلا دیں. چنانچہ وہ افیون دیا گیا کہ جہاں قرآن چھینا تو نہیں کیا، لیکن ایک سر سے آپ کیا گیا کہ پڑھتے جاؤ، بہت پڑھو، بہت پڑھو. ایک پورا قرآن ایک رات میں ختم کرنا، پڑھو پڑھو. لیکن کبھی اس کی فکر نہیں کی گئی کہ کمپیریٹو اسٹڈی میں قرآن کا کیا مقام، مختلف علوم کے مقابل میں قرآن کا کیا مقام، مختلف سائنسز کو پڑھنے کے بعد قرآن کا کیا مقام ہے. کبھی اس پر غور نہیں کیا گیا. اور جب تک مسلمان اس انداز سے فکر نہیں کرے گا نہیں سمجھ سکے گا قرآن، سمجھ سکے گا. صرف و نحو کی حد تک قرآن کو سمجھنا بیکار ہے، نحو منطق کی حد تک قرآن کو سمجھنا اپنی حد تک ٹھیک ہوگا. مگر یہ کہ بات صرف اتنی ہے کہ علوم کی منزل پر صرف و نحو بھی چاہیے، منطق بھی چاہیے، کلام بھی چاہیے، رجال بھی چاہیے، حدیث بھی چاہیے، تفسیر بھی چاہیے، اور پھر حالات حاضرہ کا علم بھی چاہیے کہ دنیا اس طرح سے ترقی کر رہی ہے اور قرآن نے یہ مسئلہ نہیں ہوتی، قرآن نے یہ مسئلہ نہیں ہوتی. تو عزیزان گرامی، آج کی حد تک میں نے یہ فیصلہ کیا تھا، یہ مناسب چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے مسلسل چند آیتوں کی تلاوت کی جائے تاکہ جب تک اسے محفوظ ہو رہی ہے تو کسی فن میں، کسی دور میں اگر کسی کو خیال آ جائے تو ممکن ہے اس انداز سے قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرے. الحمدللہ رب العالمین سے لے کر 85 دن تک ہر آیت ایک علم کے لیے محرک، ہر آیت ایک علم کے لیے محرک ہے. اور اس میں اس کے علاوہ اگر کہا جا سکتا ہے تو پھر کو ریسرچ کے ساتھ کہا جا سکتا ہے. ایٹمک انرجی پر ریسرچ کرنے والے یا ریسرچ انسٹیٹیوٹ قائم کرنے والے موقع پر بیدار ہو کر قرآن پر بھی ریسرچ کرنے لگے. مگر گفتگو خاتمے پر پہنچ رہی ہے. قرآن کا ریسرچ ایک بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہو، قرآن پر ریسرچ کسی پس منظر کے ساتھ. تو حافظان قرآن، حاملان قرآن، عالمان قرآن، عارفان قرآن کو چھوڑ کر قرآن پر ریسرچ نہ کیا جائے. بڑی رسوائی ہے، بڑی رسوائی ہے. اور جہاں جہاں اس وقت ریسرچ کے ادارے کام کر رہے ہیں وہاں سب کو دیکھا گیا تو یہی دیکھا کہ قرآن کافی ہے. بات کب دیکھا گیا یہی کہ قرآن کافی ہے. قرآن کافی نہیں ہے، قرآن کافی نہیں ہے. ورنہ جو تقریر آج میں نے کی ہے کم از کم اتنی مختصر تقریر کسی اور پلیٹ فارم پہ ہوتی اور اتنی آیتوں کو کوئی پیش کر کے بتلاتا کہ قرآن اتنے علوم کا محرک ہے. اگر کوئی ایسا نہیں کر سکتا اس لیے نہیں کر سکتا کہ میں نے
آسمانوں میں بھی یہ ستارے آپس میں نزدیک ہوں گے؟ کیا ان میں آپس میں بھی کوئی ربط و ضبط ہوگا؟ جیسے ہمارے ممالک میں رسال و رسول اور یہ خط و کتابت ہے، اسی طرح سے کیا ستاروں میں بھی نامہ بری ہوگی؟ آپ نے تو سیاروں کے نام لیے اور اس میں فرمایا کہ دونوں میں ربط ہے، دور کے عمود سے ایک سے ریسیو کرتے ہیں اور ایک سے پیغام کو بھیجتے ہیں. اس کے ساتھ یہ گفتگو اتنا تحمل نہیں ہے جو ان خطبوں کو کرنے کی کوشش یہ رہتی ہے کہ میں محرکات کو سامنے رکھتا جاؤں اور دنیا کو آشنا کرواتا جاؤں کہ قرآن کے پڑھنے والوں نہج البلاغہ پہ بھی نظر نہج البلاغہ پہ بھی نظر ہو. اس لیے میں نے آپ کے سامنے بعض مفاسیر کو رکھ دیا ہے، آپ کے سامنے بعض مسائل کو رکھ دیا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اور پھر ان ارشادات کے ساتھ ساتھ یقیناً آپ کو یہ پتا چلے گا کہ علم ہے تو وہ ہے کہ جن کے پاس دل میں کتاب ہے اور وہ نبوت پر شاہد بن جاتے ہیں اپنے علم کتاب کی وجہ سے. تو مسلمانوں تقریر ختم ہوگی. قرآن وہی ہے، وہی نور ہے، نور محیط ہے اور قرآن میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس میں علم ہے. اس لیے ہم کو یقین ہے کہ ہر چیز کے لیے محرک قرآن میں موجود ہے. بچوں کو پہلے یہ تربیت دی جائے، بچوں کو پہلے یہ کروا دیا جائے کہ قرآن میں سب کچھ ہے اور اس کے بعد اگر آہستہ آہستہ سو سے 1 2 3 4 آیتیں روز پڑھیں گے. آئیے نہیں، جلدی نہ کیجیے، رک جائیے ایک ایک آیت پر رک جائیے. جتنی دیر آپ کے سکتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن علم ہے. مگر ہوا یہ قرآن زبان بھی نہیں رکھتا ہے. قرآن زبان نہیں رکھتا. پہ لسان قرآن زبان سے نہیں بولتا. بتاؤ خود کا لہو من ترجمان، لیکن اس کے لیے ترجمان لازم ہے. اس کے لیے ترجمان لازم ہے. کہ بازار میں ملنے والا رسالہ نہیں ترجمان القرآن کے نام. یہ تو ہر دور میں ہوا ہے نا، ہر دور میں ہوا ہے کہ جہاں کوئی نام پسند آیا انہوں نے اس نام کو لے لیا. یہ نام امیر المومنین کا کیا ہوا ہے اور انہوں نے لیا ہے امیر المومنین. جب کہ ترجمان قرآن کے ساتھ امیر المومنین کا کیا ہوا نام ہے. مگر کس دن کیا؟ جس دن خوارج سے جنگ ہوئی تھی، کیونکہ اسی کا بچا ہوا حصہ ہے یہ. تو بہرحال نام ہونے کی نظر ہے. لابد لہو من ترجمان، ترجمان لازم ہے قرآن کے. اب قرآن کے لیے کوئی تفسیر کرنے والا ہو. آیت کہہ رہی تھی ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. خدا دوست رکھتا ہے ان لوگوں کو جو رہے جہاد میں اس طرح سے کھڑے ہو کے لوٹتے ہیں کہ جیسے سیدھا پھرائی کی دیوار. آیت سمجھ میں نہیں آئی، آیت سمجھ میں نہیں آئی جب تک کہ ترجمان سامنے نہیں آیا. جب علی آئے فجر میں آیت سمجھ میں آئی. کیوں نہ کوئی اور نمونہ ہے تو پیش کرو، کوئی اور نمونہ ہے تو پیش کرو. اللہ جو سبھی سپن کہنا بنیاد المرصوص. اس کی راہ میں اس طرح سے لوٹتے ہیں جیسے سرائی کی دیوار کر لی. بدر کو دیکھا، احد کو دیکھا، خیبر کو دیکھا، خندق کو دیکھا. تو اب آیت سمجھ میں آئی، آیت سمجھ میں آئی. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. اے صاحبان ایمان، اگر تم مرتد ہو جاؤ تو ہم کو ڈر نہیں ہے. اللہ ایک ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کو دوست رکھتی ہوگی اور اللہ کس کو دوست رکھتا ہوگا. آیت سمجھ میں نہیں آئی کہ خدا کس کو دوست رکھتا ہے؟ قوم کو. اور وہ قوم خدا کو دوست رکھتی ہے جمع کا سیوا. مگر نکلا ایک ہی
عالم لے کے خیبر کا چلے تو رسول نے کہا اللہ اور رسول اس کو دو سکتا ہے، یہ اللہ اور رسول کو دو سکتا ہے، اور پھر قوم ہے جو اس کے بعد بھی آنے والے ہیں، اس کے بعد بھی آنے والے ہیں۔ قرآن محیط ہے قیامت تک، سمبل کو پیش کرتا ہے، رمزیت کو پیش کرتا ہے، ایک پرسنالٹی کو پیش کرتا ہے، اور پھر پرسنالٹی کے ساتھ ساتھ اور پرسنالٹی یاد رکھتی ہے۔ خیبر میں عالم اس کو دیا جو پہچانا ہوا تھا، جانا ہوا تھا، جس سے متعلق یقین تھا کہ یہ واپس نہیں آئے گا جب تک کہ فتح نہ ہو، جب تک کہ فتح نہ ہو واپس نہیں آئے گا۔ مگر پرسنالٹی اور بھی تھی، اسی قسم سے عالم ملا ہے، اسی قسم سے عالم ملا ہے۔ بدر میں، احد میں، جنگ موٹا میں، خیبر میں کبھی جعفر کو علم ملا، کبھی حمزہ کو علم ملا، کبھی علی کو علم ملا، اور پیغمبر کی اکثر لڑائیوں میں علی علم بردار رہے۔ پتا چلا کہ علم اسی کا حق ہے، تو شجاع جو وفادار ہو تو اس طرح سے لڑے جیسے اور جب علم حق کرنے پر آئے تو دل گواہی دے کہ یہ وہ ہے، خدا و رسول اس کو دوست رکھتے ہیں، یہ خدا و رسول کو دوست رکھتے ہیں۔ آج علمدار کا دن ہے، علمدار کا دن ہے، عباس کا دن ہے، ام البنین کے لال کا دن۔ نوجوان مجھے سن رہے ہیں، ہمت والے مجھے سن رہے ہیں، اللہ کی ہمتوں کو باقی رکھے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ جب کبھی مصیبت ہوتی ہے تو آپ ایک نام لیتے ہیں۔ لینا تو ساری دنیا کو چاہیے تھا، مگر دنیا ابھی علی کا نام لیتے ہوئے شرماتی ہے، اس لیے ابھی ہم عباس کا نام پیش نہیں کر رہے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دنیا ابھی علی کا نام لیتے ہوئے شرماتی ہے، میں اسی عباس کا نام دنیا کے سامنے پیش نہیں کرتا ہوں، مگر دوست جس تحاشا طریقے سے عباس کو پکارتا ہے اس کو دوست بات یہ ہے کہ مصیبت کے اندازے کے ساتھ ساتھ طلب مدد بھی ہے۔ اندازہ مصیبت کے ساتھ ساتھ طلب مدد بھی ہے۔ آج شرک ہوگا، نام لینا، آج بدعت ہوگا، مگر وہ دن بھی مجھے یاد ہے کہ یادش بخیر یہی ریڈیو پاکستان روزانہ کبھی دن میں 2 مرتبہ، کبھی دن میں 2 مرتبہ ہر دم نام علی کا یاد آیا، نام علی کا، اور پھر جھوٹ جھوٹ کے دنیا سن رہی تھی، اور بڑے بڑے سن رہے تھے۔ اس وقت میں یہ کہا گیا کہ یہ شرک ہے، نہ یہ بدعت ہے، اور اس کے بعد معلوم نہیں وہ کیسے ایک غائب ہو گئی، بالکل غائب ہو گئی، تو اس کی ڈائریکٹری سے بھی وہ ٹیک غائب ہو گیا، اور اس کے دماغوں سے بھی وہ فکر غائب، وہ نام زبانوں سے ہٹ گیا۔ تو یہ کیا بات ہے؟ اندازہ غم پر نام یاد آتا، غم کے اندازے پر ہے کسی کیا کہ کتنا غم، تو اللہ نے نعمتوں میں پھر موقع اور کیا تاکہ سب بھول جاؤ سارا سورہ رحمان موجود ہے۔ بھلے ایال آئے رب کمار پکڑتے ماں، بھلے ایال آئے رب کمار پکڑتے ماں، تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تو بہرحال اب ہم کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بھلا دینے کی کوشش کی اور اس کے بعد جھٹلانے کی کوشش کی کہ یہ نام نہ لیا جائے یہ تو شرک، تو اب ان سے یہ کیسے کہا جائے کہ عباس کو بھی پکارا جائے؟ تو عباس کچھ
معرفت میں آئے. میں ذرا عباس کا تعارف کروا دوں. جناب فاطمہ کی رحلت کے بہت دنوں بعد حضرت علی نے بنی کلاب کے قبیلے کی ایک عورت سے عرض کیا اور اس بیوی کا نام تھا ام البنین. اور حضرت عقیل یہ کہا امیر المومنین سے کہ آپ کی خواہش کے مطابق یہ خاندان ڈھونڈا گیا. آپ کی خواہش تھی کہ کوئی عرب کا شجاع ترین قبیلہ ہو اور اس کی اولاد شجاع ترین اولاد. آپ کے ساتھ ام البنین دلہن بن کے گھر میں آئی. حسن و حسین شادی کو کھڑے. ام البنین نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا شہزادو میں ماں بننے کے لیے نہیں آئی, میں کنیز بننے کے لیے. میں کنیز کا حق ادا کروں, میں ماں نہیں ہوں, میں آپ کی کنیز ہوں. وہ فاطمہ کے لال. اللہ نے وہی توفیق ام البنین کو عطائی اور ہمیشہ یہی خیال رہا کہ حسن حسین کو آرام ملے. بچوں کی تربیت اسی انداز سے کرتی رہی. عباس جو جا رہے ہیں, آقا جا رہے ہیں, ساتھ دیکھو حسین جا رہے ہیں, عباس جلدی کرو, معلوم نہیں کسی چیز کی ضرورت ہو. عباس ساتھ رہے. عباس اس وقت کسی پیدا ہوئے ہیں تو ام البنین نے کہا امیر المومنین سے کہ اس بچے کا نام آپ رکھیے. تو مسکرا کے کہا نہیں, اس کا نام تو حسین رکھیے. حسین رکھیے. ابھی عباس نے آنکھیں نہیں کھولی تھی کہ حسین کو طلب کیا گیا. حسین اتنی آئی اور عباس کو بوجھ نہیں. بھائی نے آنکھیں کھولی, بھائی کو دیکھا اور جب بھائی کو دیکھا تو حسین کو تیور پسند آئے. کیا کہا, یہ تو عباس ہے, یہ تو عباس ہے. عباس کے معنی لغت عرب میں بفرا ہوا ہے, بفرا ہوا. یہ تو عباس ہے. علی نے کہا ام البنین نام مل گیا, نام مل گیا. یہ عباس ہے, ان کا خیال رکھنا. اب تربیت اسی انداز سے ہو رہی ہے کہ عباس حسین کا خیال کرنا. جس دن امیر المومنین دنیا سے جا رہے تھے 40 ہجری میں 21 برس پہلے تو مشکل تمام حضرت عباس کا سن 10 یا 11 برس کا ہو. نے کہا عباس تو آقا سمجھنا بھائی ہے اور حسین اس کو غلام سمجھنا بھائی ہے. اور عباس یاد رکھنا اگر کربلا میں میں ہوتا تو میں سب سے ہو جاتا. اب تم میری نیابت کرو گے عباس, میری نیابت. آٹھویں ہے محرم. عباس کا تذکرہ جگہ جگہ ہو, آپ کی جگہ جگہ ان کا تذکرہ ہو. 2-4 جملے اور مدینے سے جب آپ کی جگہ جگہ ان کا تذکرہ ہو. 2-4 جملے اور مدینے سے جب قافلہ نکل رہا تھا اور جب رات کے ساتھ سوار ہو چکے حسین ابن علی کی سواری آگے بڑھ گئی, قافلہ پورا نکل گیا اور چاہتے تھے عباس کے رکاب کے پاؤں رکھ کے پشت پاس سے بلا سو جائے کہ ایک مطلب قریب رفتار دینا شہزادے ٹھہرو والدہ بلا رہے. جب عباس آئے اور ماں کے خط کو تصور کیا تو ماں نے سر کو سینے سے لگا کے کہا کہ میرے لال زہرا کی جان کا خیال کرو, زہرا کی جان ہو گئی گفتگو. واقعہ کربلا 10 محرم. سرکاری طور پر اس کی اطلاع 20 محرم کو مدینے میں آ گئی. 20 محرم کو 10 دن کے اندر کربلا میں اطلاع آ گئی کہ قافلہ ڈوب گیا. والی مدینہ نے اعلان کیا کہ ہم ممبر سے اعلان کریں گے کہ کربلا میں کیا ہوا. بڑا مجمع تھا مدینے کی مسجد, سرکاری اعلان کو سننے کے لیے کہ کربلا میں کیا ہوا. والی مدینہ ممبر سے جا کے اس نے آواز دی, اہل مدینہ حسین 28 رجب کو یہاں سے نکلے تھے تو حسین قتل کر دیے گئے.
حمل کر دیے گئے. بچنے کو چیرتے ہوئے ایک محتمہ جو سر سے لے کے پیر تک ساری چادر کو اوڑے ہوئے ہٹاتے ہوئے کہ راستہ دو خدا کے راستہ دو خدا کے راستہ دو ممبر تک پہنچے. خطیب کے دامن پر جھنجھوڑا. کہا خطیب